اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں کوئی اپنے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا۔ جو قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا گیا ہے، بجٹ 2025-2026، اس سلسلے میں ہم نے آپ سب کو تکلیف دی ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں ہمیں جو کاروباری طبقے کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے، اس بجٹ کا سننے کے ساتھ بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے۔ جو ہماری توقعات تھیں، جن چیزوں کا ہمیں امید تھی اور جن چیزوں کا ہمیں ظاہری طور پر وعدہ کیا گیا تھا، وہ کوئی بھی اس میں فلفل نہیں ہوئی۔ ہم لوگ کافی پریشان ہیں۔ انڈسٹری پہلے ہی بالکل بحران کا شکار ہے۔ کاٹن سیکٹر، پاکستان کی بیک بون آف دا اکانومی جو ہے وہ کپاس سے ہے۔ کپاس بالکل ختم ہو چکی ہے ای ایف ایس کی وجہ سے۔ اس میں ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ مہربانی کر کے جو لوکل کپاس کے اوپر ٹیکس ختم کریں۔ انہوں نے امپورٹڈ یارن پہ لگایا ہے، جبکہ امپورٹڈ کاٹن پہ نہیں لگایا۔ تو ٹیکسٹائل مل والا تو امپورٹڈ کاٹن منگوا لیں گے، تو اس سے پاکستان کا لوکل فارمر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگا۔ اسی طرح آئل سیڈز میں بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ایک فکس ٹیکس رجیم میں لے جائیں گے، اس کو بھی نہیں کیا۔ یہ لوکل کراپس کے اوپر تو انہوں نے بہت زیادہ اتفاق، کسی کو کوئی ریلیف نہیں دیا، بلکہ الٹا ان کو زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں آج آپ کو تکلیف دیا۔ میرا خیال ہے اگلی جو مزید اس میں ڈیٹیل آپ کو ملک طلعت سہیل صاحب بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد ہمارا جو تھا، کل کا جو بجٹ آیا گیا ہے اس پر ہمیں اپنے شدید تحفظات اور اعتراضات ہیں، جو کہ ایک زراعت دشمن، صنعت دشمن اور تجارت دشمن بجٹ ہے۔ ہماری سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کے اکابرین کس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ معاشی اشارے بہت زبردست ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ٹیک آف پوزیشن میں جا رہا ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی پر اگر ہم جائیں تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی معاشی پوزیشن جو ہے وہ کدھر سے ٹیک آف کر رہی ہے۔ ہر طبقے کے لیے زندگی انہوں نے محال کی ہوئی ہے۔ میں آج خصوصی طور پر زراعت کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارا زرعی ملک ہے اور ہماری تمام تر صنعت اور تجارت کا دار و مدار پاکستان کی زراعت کے اوپر ہے۔ زراعت دشمن بجٹ بنایا گیا ہے۔ کاٹن کے حوالے سے ایک سال سے کون سا ایسا دروازہ ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کا جو ہم نے نہیں کھٹکھٹایا، اور ہم نے انہیں کہا کہ زراعت کی بحالی کے لیے خصوصی طور پر کپاس کی بحالی ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی جتنی برآمدات ہیں، ایکسپورٹ کا ہمارا 62% جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے شعبے سے ہوتا ہے، اور ٹیکسٹائل کے شعبے سے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ ایک کاسمیٹک سرجری کی ہوئی ہے۔ ایک طرف سے ہم دنیا سے کاٹن امپورٹ کرتے ہیں، اس کی پھر ویلیو ایڈیشن کر کے ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ایکسپورٹ کی فگرز جو ہیں وہ دے دی جاتی ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا کہ جتنے کی ہم نے ایکسپورٹ کی ہے اتنے کی ہی ہم نے ساتھ امپورٹ کی ہوئی ہے۔ ہماری مقامی پیداوار، اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایک سال سے ہمیں یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں کپاس کی بحالی کے لیے بڑے پرعزم ہیں اور وہ بڑے سنجیدہ ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے اوپر وفاقی وزیر فوڈ سیکورٹی صاحب نے کئی میٹنگز بلائیں جن میں ہم نے شرکت کی۔ ان کی ہدایت کے اوپر ان کی مشاورت کے لیے ایک ایڈوائزری کمیٹی بھی بنائی گئی، جس میں بھی تمام سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی، اور تمام کمیٹیز جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں ان کے منٹس میں جو چیز لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ کپاس کی بحالی کے لیے اس کے مقامی جو پروڈیوس ہیں ان کے اوپر 18% سیلز ٹیکس کا خاتمہ ضروری ہے۔ جب تک 18% سیلز ٹیکس مقامی پیداوار کے اوپر ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کپاس کے کاشتکار کو اس کی محنت کا مناسب اجرت نہیں ملے گی، اور جب تک کپاس کے کاشتکار کو اس کی جنس کی مناسب قیمت نہیں ملے گی تو وہ کپاس کی کاشت نہیں کرے گا۔ کپاس کی کاشت نہ کرنے کے کئی نقصانات ہیں۔ ایک تو اس کے ساتھ منسلک جتنے انڈسٹری ہے، پہلا جو پرائمری سکول ہے انڈسٹری کا، وہ میرا سیکٹر ہے، کاٹن جیننگ سیکٹر ہے۔ کاٹن جیننگ سیکٹر کی آج حالت یہ ہے کہ 1200 کاٹن فیکٹریوں میں سے 800 کاٹن فیکٹریاں
ختم ہو چکی ہیں. تقریباً 150 اسپننگ ملز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. ایک EFS ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے تحت درآمدی کاٹن، درآمدی دھاگا اور درآمدی کپڑے کو ٹیکس فری کر دیا گیا. ہمارے لیے یہاں کے کسان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ختم کر دیا گیا. مقامی کسان جب اپنی کپاس پیدا کرتا ہے تو اس کپاس کے اوپر 18% GST، جبکہ جو امپورٹ کر لے کاٹن اس کے اوپر 0 ریٹڈ. EFS ہے جی، یہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم ہے. ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم نہیں، یہ ایکسپورٹ فراڈ اسکیم ہے. یہ EFS کا نام دے کر سمگلنگ کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، اسے کور دے دیا گیا ہے. کھلی چھوٹ ہے کہ باہر سے آپ منگوا لیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور اس کا نقصان جو ہے وہ مقامی پیداوار جو ہے اس میں ہر سال بتدریج کمی ہوتی جا رہی ہے. ایک وقت پر ہمارا ملک 1.5 کروڑ بیل کی پیداوار کرتا تھا، جو کہ اس سال 5.5 ملین 55 لاکھ بیل 1/3 کے اوپر ہم رہ گئے ہیں. 1 کروڑ گانٹھ جس کی کمی ہوئی ہے وہ $10 ارب کی ہے، اور 2-3 ارب ڈالر کے لیے تو آپ بھیک مانگ رہے ہیں. آپ اپنا سارا بجٹ دیکھ لیں. بجٹ میں وزیر خزانہ صاحب نے جو بھی بات کی ہے ان کا گھوم پھر کر جو محور تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے IMF کے لیے یہ کر دیا، ہم نے مالیاتی بین الاقوامی مالی اداروں کی اس کے لیے یہ ان کو کر دیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم نے دنیا سے قرضے کس طرح حاصل کرنے ہیں. مقامی اپنی جو کمائی آپ نے کرنی ہے اس کے اوپر تو آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. آپ نے وائٹ گولڈ جسے ہم کہتے ہیں، کپاس کو نقد آور فصل ہے، اس کو آپ نے تباہ کر دیا. کل آئی واش کے لیے بجٹ میں EFS اسکیم کے تحت صرف یان کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے کہ وہ اگر یان امپورٹ ہوگا تو اس کے اوپر 18% GST ہوگی. یہ ایک احسن فیصلہ ہے، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں. لیکن یان خالی کو آپ ایگزمپٹ کر کے کپڑا جو ہے اس کو آپ نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ ڈیوٹی فری آئے گا. کاٹن کو آپ نے فری ہینڈ دے دی ہے کہ باہر سے اگر آپ کاٹن منگوائیں گے تو وہ بغیر ڈیوٹی کی آئے گی، اور اگر یہاں کے مقامی ذمہ دار کی کاٹن پیدا ہوگی اور اسے میں جن کروں گا تو وہ مجھ سے خریدار جو ہے آ کر 18% GST پر لے جائے گا. کون لے گا 18% GST بھر کر؟ وہ کیوں نہ کاٹن لے جو اسے بغیر ٹیکس ادا کیے آ رہی ہے. ان پالیسیوں کی وجہ سے زراعت اس کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے. ہمارا فوکس جو ہے مین ہمارے ملک کی تمام صنعت اور تجارت جو ہے اس کا بنیاد جو ہے وہ زراعت ہے. زراعت کے علاوہ پاکستان کی نہ صنعت چل سکتی ہے، نہ یہاں کی تجارت ہو سکتی ہے. آپ کا اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کور نہیں ہو سکتا. آپ کی جب مقامی پیداوار ہی نہیں ہوگی، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے سال جو ہے کاشتکار سے ہم نے وہ 5.6% تک جو ہے گروتھ حاصل کر رہی ہیں. او اللہ کے بندو، کاشتکار کا حشر کیا کر دیا آپ نے؟ گندم جو ہے اس کی آج تک پڑی ہے، تل اس کی آدھے ریٹوں پر بکی ہے، مکئی کا گاہک کوئی نہیں ہے، روئی کا گاہک کوئی نہیں ہے، کپاس جو ہے وہ پچھلے سال والی ابھی تک پڑی ہوئی ہے، وہ بک نہیں رہی. آپ کہاں سے گروہ لے لیں گے؟ یہ اسلام آباد کا بجٹ ہے جس کا پاکستان کے حقیقی زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کر فگر ورک کر کے بجٹ بنا دی ہے. اس کے ساتھ مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے. مجھے بتائیں میں وزیر خزانہ صاحب آپ سے براہ راست سوال کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایک منجے ہوئے بینکر ہیں. حبیب بینک کے آپ پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور آپ کے پریزیڈنٹ شپ کے دور میں حبیب بینک نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی ہے. آپ ایک بینکر ہو کر مجھے بتائیں کہ آپ نے انڈسٹری کے لیے اس بجٹ میں دیا کیا ہے؟ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس میں آپ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا کی ہے؟ دنیا میں سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ انڈسٹری پہلے ہی ہم استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بینک کا جو ہائی مارک اپ ہے اس کی نظر ہم ہوئے ہیں. ہم دنیا میں کس طرح کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ اورنگزیب صاحب، آپ کو اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی. آپ کو تمام انڈسٹری کے لیے اور بالخصوص کاٹن جیننگ سیکٹر کے لیے انسینٹیو پیکیج دینا ہوگا، کیونکہ کاٹن جیننگ انڈسٹری اور باقی جتنی بھی صنعتیں اس وقت تباہ ہوئی ہیں پاکستان میں وہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. آپ کی وجہ سے انڈسٹریلسٹ ڈیفالٹر ہو گیا ہے، آپ کی پالیسیز کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے خام مال جو ہے وہ چھوڑا ہی نہیں ہے انڈسٹری چلانے کے لیے. وہ سارا ہر طرح کی صنعت کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ کی پالیسیوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے انڈسٹری جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گئی ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے لیے خصوصی کوئی پیکیج کا اعلان کرتے، سکھ انڈسٹری کی بحالی کے لیے کوئی ترغیبی پیکیج دیتے تاکہ ہر کوئی روزگار کے لیے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. آپ نے کسی طرح کا کوئی نہیں کیا.
صرف موڑ پھر کر یہ الفاظ کا گورکھ دھندا استعمال کیا گیا ہے، فگر ورک ہے، اس میں نہ کوئی سچائی ہے نہ زمینی حقائق سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اس کل کے بجٹ پر میں ایک شعر جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بجٹ سے پہلے کا یہ شعر ہے کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا۔ مجھے اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس سے کچھ نکلا ہو۔ آپ نے اگلے سال کا حکومت نے ٹیکس کی وصولی کا ہدف 14,131 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے۔ وہ آپ کدھر سے اتنے ارب ڈالر جو ہے وہ اکٹھے کر لیں گے؟ صنعت تو چل نہیں رہی، تجارت کا بیڑا غرق آپ نے کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکسز بڑھائیں گے، آپ اس میں مہنگائی میں مزید اضافہ کر دیں گے، اس کے علاوہ تو آپ کے پاس ٹیکس کہیں سے نہیں آنا۔ آج حالت یہ ہے کہ مئی میں صدر صاحب نے ایک آرڈیننس جاری کی ہے 138 کے سب سیکشن 3A کے تحت، انہوں نے FBR کو اختیارات دے دی ہیں کہ وہ کسی بھی اکاؤنٹ سے بغیر کسی نوٹس کے رقم وڈرا کر لیتے ہیں۔ میرے جاننے والے ذاتی دوست ہیں، عید سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنی لیبر کی تنخواہیں دینی تھیں، انہوں نے اپنے سپلائر کو پیمنٹس کرنی تھیں، جب انہوں نے چیک بھیجے تو ان کے اکاؤنٹ میں سے 1 کروڑ روپیہ غائب ہوا تھا۔ وہ پتہ چلی جی FBR والے جو ہے وہ وڈرا کر کے لے گئے ہیں۔ انہوں نے پتہ کیا بھائی یہ میرا 1 کروڑ روپے کس چیز کا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ایک فیصلہ آپ کے خلاف ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی فیصلہ ITO نے میرے خلاف کیا تھا، میں تو بھی اس کی اپیل میں گیا ہوا ہوں، اس کی اپیل کا فیصلہ آئے گا، اگر میرے ذمہ واجبات نکلیں گے تو آپ لے لیں۔ انہوں نے کہا جب اپیل کا فیصلہ اگر آپ کے حق میں ہو گیا تو آپ کو یہ ریفنڈ ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں اس کرپٹ سسٹم کے اندر وہ کس وقت اپیل کا فیصلہ ہونا ہے؟ آپ نے ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ اور فائنانس بل جو کل دیا گیا ہے اس میں ایک اور انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے صنعت کاروں کے اوپر، یہ کہتے ہیں جی ہم ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانا چاہتے ہیں، ہم ٹیکس نیٹ بڑھاتے ہیں، اور جو ٹیکس نیٹ میں پہلے ہیں انہیں تو آپ ان کی زندگی تنگ کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ کوئی راستہ ملے اور ہم ٹیکس نیٹ سے باہر نکل جائیں، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں کس طرح آئیں گے؟ فائنانس بل میں انہوں نے 37A کے نام سے ایک تجویز وہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان لینڈ ریونیو کا کوئی بھی آفیسر کسی بھی انڈسٹری میں جا کر بغیر وارنٹ کے اس انڈسٹریلسٹ کو اور کاروباری آدمی کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ ٹیکس فرینڈلی پالیسیز آپ بنا رہے ہیں یا آپ ہراساں کر رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر نکل جائیں، صنعت یہاں بند ہو جائے، تجارت یہاں بند ہو جائے۔ ایسی پالیسیوں کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور انہیں ہم بالکل قبول نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے۔ میری وزیر اعظم صاحب سے خصوصی طور پر یہ درخواست ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی کئی تقاریر میں بھی یہ کہا کہ کپاس کی بحالی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کا راز ہے، ابھی بجٹ فائنل ہونے میں 20 دن پڑے ہیں، 30 تاریخ تک آپ نے بجٹ فائنل کرنا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے، ان کی ٹیم، جو ٹیم ہمارے ساتھ اتفاق رائے میں شامل تھی، وزارت فوڈ سیکورٹی رانا تنویر حسین صاحب، احسن اقبال صاحب منصوبہ بندی کے منسٹر، اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، تمام میٹنگز میں انہوں نے اتفاق کیا کہ لوکل کپاس کے اوپر سیلز ٹیکس ختم ہونا چاہیے، لیکن کل کے بجٹ میں سیلز ٹیکس ختم نہیں ہوا۔ میں تمام اپنے جنوبی پنجاب کے جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں عوام کے، اور سندھ کے نمائندے جو عوام کے ہیں، جو کاشتکار ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس میں اپنا عملی کردار ادا کریں۔ مقامی کپاس کے اوپر کھل بنوالا کھل کے اوپر جب تک آپ سیلز ٹیکس ختم نہیں کریں گے کپاس کی بحالی ناممکن ہے، اور اس سیلز ٹیکس کی وجہ سے آپ انڈاکومنٹڈ اکانومی کو فروغ دے رہے ہیں، گول مال کو آپ تقویت دے رہے ہیں۔ آپ نے ایسی پالیسیز بنا دی ہیں کہ آپ نے کاروباری آدمی کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ بغیر انوائس کے کام کرے۔ آپ نے اکانومی صرف کاٹن جننگ کے اوپر، کاٹن جننگ جو ہے وہ اس پوری جتنی بھی سپلائی چین ہے اس میں ایک بیک بون ہے بڑی۔ کاٹن جننگ سیکٹر جو ہے یہ وہ سیکٹر ہے کہ اس پورے معاملے میں اگر کوئی اسٹیٹسٹیکل فگر دیکھے تو اس میں سب سے جو بری حالت ہے وہ کاٹن جننگ سیکٹر کی ہے پڑی۔ آج سے 10 سال پہلے 1250 جننگ فیکٹریاں آپریٹیو تھیں، پچھلے سال جو ہیں وہ تقریباً اراؤنڈ 400-450 بیل کی جننگ فیکٹریاں آپریٹیو ہیں، اور اگر وہ فیکٹریاں بھی اپنی فل کیپیسٹی کے اوپر چلیں، جو نہیں چل رہی، تو ٹوٹل آپ سمجھیں کہ 200 جننگ فیکٹریاں بچ گئی ہیں۔ کل جب بجٹ شروع ہوا تو ٹی وی کے اوپر ہم لوگ ٹگر دیکھ رہے تھے
کہ جیننگ سیکٹر میں 19% مائنس ہے اور اگلے بجٹ میں اس کو 7% پہ فکس کیا گیا ہے. تو ہم لوگ چونکہ جیننگ سیکٹر سب سے متاثرہ سیکٹر ہے، میں نے ذاتی طور کے اوپر بجٹ کے پہلے لفظ سے لے کے آخری لفظ تک میں نے بغور سنا، اور میں صرف انتظار کرتا رہا کہ وزیر اعظم وزیر خزانہ صاحب کے منہ سے کوئی جیننگ فیکٹری یا جیننگ سیکٹر کا کوئی لفظ تو نکل جائے. میں کہیں بھول گیا ہوں گا، آپ اگر سب حضرات بیٹھے ہیں آپ بھی ذرا دیکھیے گا کہ پورے بجٹ میں جیننگ سیکٹر لفظ کا کہیں پہ استعمال ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ جیننگ سیکٹر کو انہوں نے اس طریقے سے نظر انداز کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس کا کوئی نام لینا تک گوارا نہیں کیا، ٹگر میں ضرور چلتا رہ گیا ہے. اب اگر وہ میں وزیر اعظم صاحب کو ان کی ہی ایک وہ بڑا مشہور ان کا ٹی وی کے اوپر بھی ٹگر ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب انڈیا میں تو اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا ہے اور آپ نے تو اپوزیشن کو دیوار میں چن دی ہے. تو میں وہی لفظ اپنی جیننگ سیکٹر کے لیے دہراؤں گا کہ جیننگ سیکٹر کو دیوار میں چن دیا گیا ہے. جیننگ سیکٹر کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اور اس کی جو باقی جو معاملات ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پر، ان کی بھی سب معاملات کا ویٹیج ہے کہ سیڈ ریسرچ کے اوپر بھی گورنمنٹ کو توجہ پوری دینی چاہیے. امپورٹڈ سیٹ انہوں نے الاؤ کر دی ہے، وہ بھی بہت اچھا اقدام ہے، لیکن یہ سارے جو معاملے ہیں ان میں ٹائم چاہیے. اس وقت جو